Okay, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sorry, you got cut off because of the time frame. हम आखिरी आयत पर हैं अब सूरत अल-क़दर, जहां अल्लाह ताला कहता है सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फजर। ठीक है, तो हम आखिरी आयत पर हैं अभी, और वो बस मैं ख़त्म कर रही थी कि अल्लाह ताला ने सलामुन हिया हत्ता क्यों कहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा है कि बस सिर्फ यही वो रात है जो पूरी सलामती वाली रात है। ये वो रात है जो पूरी की पूरी सलामती खुद ही है। सिर्फ इस रात को सलामती नहीं मिलती, पर ये रात ही सलामती है। यानी ये वो रात है, इस रात में एक स्पेशल बात है। और इस वजह से जब इस रात का सुबह सूरज निकलता है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसों से हमें मिलती है निशानियां कि कैसे पहचाना जाए, अगर हमें ये निशानियां नजर आती हैं कि जब सुबह होती है तो जो सूरज की शुआएं हैं वो तेज नहीं होती, डल होती हैं, और खामोशी होती है, बहुत स्टिलनेस होती है माहौल में, और एक किस्म का माहौल होता है जिसमें आपको महसूस होता है कि इतनी खामोशी है, इतना सुकून है, और सूरज की शुआएं भी हिट नहीं कर रही, उसकी गर्मी और लौ और तपिश आपको लग नहीं रही, और आपको लगेगा कि ये सुबह है उस रात की, क्योंकि फजर तक वो फरिश्ते हमारे दरमियान होते हैं, फजर तक। और फिर क्यों सुबह फजर तक का जिक्र किया है? फजर तक का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की क़िरात तिलावत फरिश्ते विटनेस करते हैं बिफोर लीविंग फॉर द नेक्स्ट ड्यूटी। तो फजर की तिलावत का जिक्र है, इसीलिए जब आप पूरी रात इबादत करते हैं और फिर जब आप फजर की सलाह पढ़ते हैं और फजर की इबादत करते हैं आप, तो फरिश्ते उस फजर की इबादत को भी विटनेस करते हैं, उस फजर के कुरान पढ़ने को विटनेस करते हैं, उसके बाद वो निकलते हैं। तो तुलुए फजर तक वो आपके दरमियान होते हैं। इतनी इस रात की बरकत है, एक साइलेंस है, एक ऑर्डर है, एक सलामती है, अ कमांड ऑफ सबमिशन टू एवरीथिंग। हर चीज सबमिट करती है अल्लाह के सामने, ताबे हो जाती है अल्लाह के सामने। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इट्स बिटवीन यू एंड अल्लाह। और लैलतुल क़द्र ऐसी है जो हर साल बदलती है। जरूरी नहीं है कि 23 तारीख की रात हो, कि 25 तारीख की रात हो, कि 27। हो सकता है एक साल 21वीं रात हो, दूसरी साल 23वीं रात हो, तीसरी साल 25वीं रात हो, हम नहीं जानते। अल्लाह ने इसकी नॉलेज किसी को नहीं दी है। ठीक है, बस अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि ये वो रात है जब फजर तक तुम्हारे ऊपर सलामती की चादर बिखेरी हुई है। लूट लो, समेट लो, जितना समेट सकते हो समेट लो। ये वो रात है, ये रात है सुकून समेटने की, सलामती समेटने की, अल्लाह की खैर और आफियत समेटने की। तो इस रात को ज़ाया ना होने दो, और फजर तक और फजर की सलाह में अच्छी क़िरात करो, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो फरिश्ते हैं वो उसको विटनेस करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा ना कि हत्ता के दिस इज विटनेस अंटिल द फजर इज विटनेस एंड देन दे डिपार्ट फ्रॉम द दुनिया। फिर अगले साल तक वो इतने फरिश्ते दुनिया में नहीं आते। तो ये थी सारी बात ऑफ सूरत अल क़दर। अगर मुझसे कुछ रह गया हो बिकॉज ऑफ दिस, इट्स अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड मैटर कि ये बीच में डिसरप्ट हो गई हमारी टॉक, और 5 मिनट की बची थी, उसकी वजह से मुझे पूरा दोबारा से सेटअप करना पड़ा। तो अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें बेहतर काम करने की तौफीक करेगा, और हमारे वक्त में बरकत देगा, हमारे इल्म में बरकत देगा, आफियत में बरकत देगा। और इस लैलतुल मुबारक, ये बरकत वाली रात और ये बरकत वाला महीना, आपको पता है कि इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि पूरा रमदान इज लैलतुल मुबारक, हर रमदान की रात इज लैलतुल मुबारक। वो कहते हैं हर रात बरकत वाली है, और हम जानते हैं कि हर रात को अल्लाह ताला आज़ाद करता है लोगों को जो गुनहगार हैं। हर रात अल्लाह ताला लोगों को रिहाई देता है और निजात देता है उनके गुनाहों से।
ہم مانگنے والے بنے، اللہ تو دینے والا ہے۔ اور آف کورس مجھے کچھ رمضان کے متعلق بات کرنی تھی، لیکن اب ٹائم نہیں ہے، اور اتفاق سے دیکھیں نا سورہ قدر کر رہے ہیں ہم ایک دن پہلے رمضان کی، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اتنا ٹائملی ٹاپک دیا ہے۔ تو میں صرف جو میرے پاس ابھی ٹائم بچا ہے اس میٹنگ کے لیے، بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ کے لیے کھول دوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا سوال کرنا ہے، اگر کوئی سوال ہے اسپیشلی رمضان کے متعلق، سو پلیز اپنا انمیوٹ کر کے آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، تاکہ پھر سب کراؤڈ نہ ہو جائے، آپ اپنی طرف سے انمیوٹ کر کے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کو کچھ سوال ہے یا میں وائنڈ اپ کروں؟ I'll just unmute everyone then. Yeah. پوچھنا تھا دریشوار، جی دریشوار مجھے پوچھنا تھا، جی آپ کو آواز آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے، آپ کو دیکھ بھی سکتی ہوں، بولیے۔ جی بس یہ پوچھنا تھا کہ کیا میں جیسے گھر پہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہوں مگر مجھے ساتھ کھانا بھی بنانا ہوتا ہے، جی تو is it دیکھیے tolerant؟ اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، گھر کا کوئی اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ جسٹ لائک جو اعتکاف ہے وہ صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ دیر کرنے کے اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ رمضان کے متعلق کسی کو کوئی سوال ہو؟ ٹھیک ہے، تو جب ہمارے اور سوالات نہیں ہیں تو میں انشاءاللہ اینڈ کرتی ہوں اپنی بات کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، سنا اور سیکھا ہے، جو کچھ بھی اس میں سے اچھا تھا، صحیح تھا، بہتر تھا، فائدہ مند تھا، سب اللہ کی طرف سے تھا۔ تو اللہ ہمیں اس پر بہتر طریقے سے ایمان لانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر کوئی غلطی یا بھول چوک تھی تو میری کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور یا تو پھر یہ شیطان کا فتنہ ہے، اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بچا کے رکھے، اور اللہ ہمیں بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صحیح سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے رمضان اور بہت خوبصورت رمضان کی توفیق دے کہ ہم اس کی بہترین برکتیں حاصل کر سکیں، عافیت کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کل مسلم امہ کو اور کل عالمین کو اللہ تعالیٰ سکون میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ جو لوگ مسجدوں میں جاتے رہے ہیں تراویحوں کے لیے، ان کو فرق پڑے گا اس رمضان میں، لیکن میں تو خیر مسجدوں میں نہیں جاتی تراویح کے لیے۔ میں نے ہمیشہ تراویح کو بہت اسپیشل جگہ دی اپنی زندگی میں۔ میرے لیے وہ بہت اسپیشل ٹائم ہے اللہ سے ملاقات کا، جب میں اکیلی رات کو بیٹھتی ہوں، لیٹ نائٹ، میں رات کو 1-2 بجے اپنی تراویح پڑھتی ہوں۔ ہر سال میرا یہی طریقہ رہا ہے کہ میں رات کے 1-2 بجے بیٹھ کے تراویح پڑھتی ہوں اکیلے میں ہمیشہ۔ اینڈ اللہ سے کنیکشن جو آپ کا ہوتا ہے نا، آپ اس کو محسوس کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کیا اتنا بیوٹیفل ہوتا ہے کہ وہ مجھے مسجد میں نہیں ملتا، کیونکہ مجھے مسجد میں بہت ڈسٹربنس اور ڈسٹریکشن فیل ہوتی ہے۔ اور جب آپ خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اپنی تراویح میں، تو آپ اپنا کلام پیش کر رہے ہیں اللہ کو اپنی نماز میں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کی کوشش ہے یہ اللہ تک پہنچنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اور وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کنوے کروایا کہ عورت کے لیے اس کے گھر میں عبادت کرنا مسجد میں جا کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو ان لوگوں کو فرق پڑے گا جو مسجد جاتے رہے ہیں۔ میرے لیے it's just another Ramadan to myself to connect with my رب، and اللہ کرے کہ وہ فیلنگز آپ لوگوں کو اس سال ملیں، اور آپ محسوس کریں how beautiful it is to connect with Allah, with your رب۔ ایسا لگے گا آپ کو کہ ایک بچہ ٹوٹ پھوٹ کر جب اپنی ماں کے پاس جاتا ہے
اور اس سے اپنی پرابلم بیان کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں، بہت ادھر ادھر بھٹکا ہوں، غلطیاں کی ہیں، اب تو اپنے پلو میں چھپا لے. آپ کو وہی محسوس ہوگا جب آپ تراویح پڑھیں گے اللہ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر، آپ اللہ سے رجوع ہوں گے تو اٹ ول بی جسٹ یو اینڈ یور رب. اینڈ جسٹ کیپ ان مائنڈ that he loves you 70 times more than your mother loves you. And your mother has also punished you. So don't think Allah is just a punisher. He will punish you, correct you, to discipline you. But he loves you more. And when you return to him, he has always more love for you. جب ہمارے بچے زیادہ غلطیاں کر کے بھی اگر ہمارے پاس آ جائیں تو ماں میلٹ ہو جاتی ہے، سب کچھ معاف کر دیتی ہے. تو ہم معافی مانگنے والے بنے. اللہ تو ہمیں معاف کرنے والا بہت بڑا ہے، بہت رحیم ہے. تو بس یہی آپ لوگوں سے کہنا تھا کہ اس رمضان میں خوب کنیکشن باندھیں اللہ کے ساتھ. ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ کمزور ہے، اس کو خوب مضبوط کریں، اس سے ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کے لیے ہر دشواری آسان لگنے لگے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مضبوط ایمان کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm ending the meeting, inshallah. I'll exit.